میں یہ بھی بخاری میں بریلویوں کا شبیہ بدرزی دکھانے لگا ہوں. یہ فرنٹ پیج ہے بخاری شریف کا. اور انٹرنیشنل نمبر ہے 4108 غزوہ خندق والے چیپٹر میں. پہلے یہ حدیث ان کو دکھا دیں. یہ انڈر لائن کیا ہوا یہ والا صفحے کا آخری اور اگلے صفحے کا بھی کچھ حصہ آئے گا اس میں. یہ ان کو کور کرتے ہیں. یہ چونکہ بخاری شریف جو ہے وہ کنٹینیوس نمبرنگ کے اوپر نہیں ہے, ہر جلد میں نئے نمبر شروع ہوتے ہیں, لہٰذا نمبر اس کا کافی ڈفرنس ہے. انٹرنیشنل نمبر تو ہے 4108, لیکن اس میں نمبر آ رہا ہے 1283, کیونکہ پہلی جلد جو ہے وہ اس میں آلموسٹ 3000 حدیثیں ہیں, پھر اگلی جلد 1 سے شروع ہوئی ہے. اس کے اگلے الفاظ بھی جو تھے نا وہ بھی میں نے انڈر لائن کیے ہیں, یہ بھی ان کو کیمرے میں دکھا لیں. یہ والا اس والے پیج کے اوپر 4108 صحیح بخاری میں کتاب المغازی چیپٹر میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے. پہلے آپ نے سنی ہے عبداللہ بن عمر بن عاص کی رائے, اب سنیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے. تحکیم کے واقعے کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف آئے, اس زمانے میں یعنی ایک رائے یہ بھی سامنے آئی تھی کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں پوسٹ چھوڑ دیں اور عبداللہ بن عمر کو خلیفہ چن لیا جائے. یہی ابن حجر اسقلانی نے بھی لکھا ہے. تو اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ایکسیپٹیبل نہیں تھی. وہ مدینہ شریف آئے, عبداللہ بن عمر وہاں پہ موجود تھے. ان کی بہن سیدہ حفصہ نے, حضرت عمر کی جو بیٹی تھیں, انہوں نے کہا کہ بھائی حضرت معاویہ آئے ہوئے ہیں تو تم بھی جا کے ان کے خطبے میں بیٹھو, تمہاری غیر موجودگی کو کہیں سازش شمار نہ کر لیا جائے. یہاں پہ بھی ہوتا ہے نا, کوئی خاص بندہ غائب ہو, کہتے ہیں یار کہیں اور کوئی پلان نہ کر رہا ہو, جبکہ عبداللہ بن عمر کا نام بھی آ چکا ہوا تھا خلیفہ کے لیے. تو عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ گئے مجبوراً, اپنی بہن کے اور ماں بھی لگتی تھیں کیونکہ وہ امہات المومنین میں سے. تو وہ گئے تو حضرت معاویہ وہاں پہ خطبہ دے رہے تھے. تو انہوں نے خطبے کے دوران کہا کہ جو شخص اس امر خلافت میں کوئی کلام کرنا چاہتا ہے وہ اپنا سر اٹھائے, میں اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. عبداللہ بن عمر کا باپ کون ہے؟ حضرت عمر, جنہوں نے رومن اور پرشین امپائر گرائی ہوئی ہے, جن کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج شام میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ جذبات میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر اور اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. اب میں اس پہ کامنٹس نہیں کروں گا, آج میں کامنٹ سے گریز کر رہا ہوں. اب عبداللہ بن عمر خاموش رہے تو بعد میں حبیب بن مسلمہ تابعی جو ہیں انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر آپ نے اسی وقت معاویہ کو جواب کیوں نہیں دیا اس بھری مجلس میں. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ سب کو پتہ چل رہا تھا کہ کنایہ عبداللہ بن عمر کی طرف ہو رہا ہے. تو عبداللہ بن عمر نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا میں نے ارادہ کیا کہ اپنا گوٹ کھولوں, جیسے احتبا کر کے دونوں گھٹنوں کو ایسے لے کے بیٹھے ہوئے تھے. کہتے میں نے ارادہ تو کیا کہ میں یہ کھولوں اور میں اسی وقت معاویہ کو جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جو شخص اسلام میں تجھ سے اور تیرے باپ سے جنگ کر چکا ہے. یعنی تم دونوں باپ بیٹا کافر تھے اور اسلام کی طرف سے ہم لوگ جنگ کرتے رہے, حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عمر. یا یہ حضرت علی کی طرف اشارہ ہے ان کا کہ حضرت علی تم سے لڑتے رہے جبکہ تم کافر تھے باپ بیٹا اور ہم لوگ مسلمان تھے. اور غزوہ خندق کے چیپٹر میں یہ حدیث لانے کا مقصد یہی ہے کہ عبداللہ بن عمر غزوہ خندق سے پہلے کے مسلمان ہیں. امام بخاری نے یہ مسئلہ نکالنا چاہا, لیکن ساتھ کتنے اور مسائل بھی نکل گئے. کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں کہوں کہ جس شخص نے تجھ سے اور تیرے باپ سے جبکہ تم لوگ کافر تھے اسلام کی حالت میں جنگ کی ہے وہ خلافت کے حق زیادہ دار ہیں کہ تم ہو زیادہ. پھر مجھے خوف ہوا کہ کوئی ایسی بات نہ کہہ دوں جو لوگوں میں تفریق اور خون ریزی کا سبب بن جائے, اور میری بات کا وہ مطلب لے لیا جائے جو میری مراد نہ ہو, کہ بھئی یہ نہ ہو کہ کوئی اور ایشو کھڑا ہو جائے. اب میں اس میں بھی کامنٹس نہیں کرنا چاہتا کہ اس وقت جب کوئی حق کے لیے آواز بلند کرتا تھا تو آل امیہ کے لوگ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے جنت کی نعمتوں کو یاد کرنا شروع کر دیا کہ دنیا